یہ مجلس تاریخی مجلس ہوتی ہے اور یہ پروگرام تمام ممبران کی غور و محنت سے ترتیب دیتے ہیں اور آپ حضرات کی بہت اشتیاق سے تمام مجالس کو سنتے ہیں۔ بیان یہی کرنا ہے کہ کچھ لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی، ہمارا جان کر وہ جان لگتے ہیں، یا اللہ نے انہیں اپنی دین دی ہے۔ اور بارہ میں نے یہ بات کی ہے کہ مولا علی کے بارے میں پوری بات تنقیدی اعتبار سے ادا ہوئی ہے، تو وہ براہ راست توحید پر اجرا ہے۔ جب تک ہم یہ عقیدہ نہیں رکھیں گے اس وقت تک بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ اللہ نے سرکار کو نمائندہ بنایا، پیغمبر بنا کے بھیجا، خلیفہ کو بنا کے بھیجا، تو اب یہ ساری ذمہ داری اللہ کی ہے۔ اس میں یہ سوچنا یا یہ کہنا کہ کچھ لوگ بڑھا دیتے ہیں، یہ انتہائی بے وقوفی کی بات ہے۔ رتبے اللہ عطا کرتا ہے، رتبے اللہ عطا ہے، اسی لیے قرآن میں تمام انبیاء کے قصے بیان کیے گئے تاکہ مسلمانوں کو وہ واقعات درست ہو گئے۔ تمام انبیاء علیہ اللہ نے سب سے اولاد پیغمبر علاوہ سرکار دو عالم کی حضرت ابراہیم کو قرار دیا۔ اب چونکہ آنے والے عالم ملک کے رہنے والے تھے تو وہاں اللہ سے باتیں ہوتی تھیں، اس میں بیان کرتا تھا تمہیں یہ کام کرنا ہے اور اس طرح تمہیں ہمارے دین کو پیش کرنا ہے، تو ایسا کرو گے تو ہم تمہیں لباس سے انعامات دیں گے۔ حالانکہ عالم نور میں رہنا یہ رسوائی کیا کام تھا، جہاں تو تھے وہاں کوئی بحث ہوئی تھی کہ ان کو اتنا بڑا رتبہ لانے کے لیے
مٹی سے پیغمبروں کے جسم بنائے، ہمارے آپ کے جسم اسی مٹی سے بنائے، پیغمبروں کے جسم جنت کی مٹی سے یہاں کی مٹی ان کی تکلیف میں شامل نہیں، تو مجھے یوں بڑے ہوئے تھے، لیکن چونکہ انسان کو بتانا تھا کہ یہ ہماری طرف سے مقرر ہے اور ہمارے یہاں ناراضی نہیں ہوتی ہے، ہم اپنے بھیجے ہوئے نمائندوں سے کبھی ناراض نہیں ہوتے، یہ ہمیں خوش کرتے ہیں، ہم ان سے خوش کرتے ہیں، رتبے کے ان کے عمل سے بڑھتے جاتے ہیں تو ہم رتبے بڑھاتے جاتے ہیں، اور پھر ہم رتبے بڑھا کر ان کو بھی خوش کرتے ہیں اور ہم بھی خوش ہوتے ہیں۔ ہم نے ابراہیم کو نبی بنایا، رسول بنایا، ہم رتبے بڑھاتے گئے، پھر ایک منزل آ گئی، ہم نے کہا تم ہمارے دوست ہو، تم خلیل ہو، ہم نے ان سے دوستی کر لی، اب کوئی میرے ہم نے کہا تم ہمارے دوست ہو، ہم تمہارے دوست ہیں، تم ہمارے دوست ہو، اور دوستی کے جو بھی آداب ہوتے ہیں وہ سارے اللہ نے جو دوستی میں روکا ہے، دنیا میں بھی دوستیاں ہوتی ہیں، یہ دوستی ایسی تھی ٹھیک سے رہنا تھا، باقی رہنا تھا، جب دوست ہو گئے تو رازدار ہو گئے، جب رازدار ہو گئے تو اب یہ جو کہتے جو کہتے جائیں گے ہم کرتے جائیں گے، دوست کی خاطر جو کچھ کر سکتا ہے وہ ہم نے کیا، دوست تھے تو دشمنوں نے آپ نے کیا، ہم نے انہیں بچا لیا، آپ کو گزار بنا دیا، اور پھر ہم نے ایک اور روزہ بنا دیا، ہم نے کہا تم دو ہمارے شیعہ ہو، اللہ کے شیعوں سے دوستی کرتا ہے، ابراہیم شیعہ ہے اور میرے دوست ہیں، اب اسی کے معنی ان کو آپ نے جوڑ دیا، جہاں بھی یہ شیعہ تمہارا، تو کسی کے مر جانے سے، کسی کی موت آنے ہونے سے کیا اللہ کا مشن ختم ہو جائے گا؟ وہ ایک خوشی اگر کافی کو ملتی ہے تمہیں، لیکن بہرحال ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اگر ہم دوسرے تیسرے دن 2-3 شیعہ مارے جاتے رہے تو سارے میں خاصی تعداد ہو جائے گی، مارے جاتے رہے تو اس سے روکا بھی جا سکتا ہے، اس لیے کہ قتل جو ہے وہ اللہ کے مقدر نہیں ہوگا،
इसलिए इसको आप रोक सकते हैं और बेहिसी नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि वो मारते हुए बहुत करीब आ रहे हैं और आपको पता नहीं चला। M2 के शहर में पीपल्स पार्टी जैसी सेकुलर हुकूमत के दौर में बात समझ में नहीं आ रही किसे शिया क्यों मारे जा रहे और ऐसे शिया के जिनका न सियासत से ताल्लुक है न किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक है, तो आप अगर इसी तरह खामोश बैठे रहेंगे तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। देखिए, बहरीन में शियों को बहुत परेशान किया गया और वो सब मजबूत बिजनेसमैन अमीर लोग थे। आखिर उन्होंने फैसला किया कि ये रोज रोज के जो टैक्स और उनको परेशान किया जाता है आप जानते हैं। अब बस आप आ जाओ, अब जो भी ताकत जो वो लगा दो, तो नहीं लगा के अपनी ताकत सऊदी अरब की पुलिस को बुला के मारपीट शुरू कर दी, मंगवाने रोक दिए, तो देखिए खुद से आप बता रहे हैं ये एक बार है जो आस्ता आस्ता सिर्फ शिया सुन्नी की तरफ मामले को बढ़ाया है। जब तक एक बड़ी ताकतों की मर्जी न हो किसी मुल्क में कुछ नहीं होगा। लड़ाई अगर है आपस की तो उसके असरात शियों पर नहीं होने चाहिए। क्या हमारे दानिश्वर नहीं रहे या उलमा नहीं रहे कि अगर वो बैठ कर मीटिंग करके जितनी भी सियासी पार्टियां हैं उनसे अपनी बात कहें कि इसको सब मिल के रुकवाएं, और ये बहुत बुरी बात है और ये सुन लें, नोट कर लें। अगर से अगली बार में तक वो हमारी बात को नोट करें। इससे शिया कौम को कोई नुकसान नहीं होगा। रोज अगर शिया रखते हैं ये मिशन कभी खत्म नहीं होगा। लाखों शिया मारे गए हैं अरब में, ईरान में, शाम में, मौलाना के दौर से लेकर अब तक, लेकिन किसी के मारने से ना अली रुका ना कि ये लिख ले नोट करें। अगर आप इसको बढ़ावा देते रहे तो इसके नतीजे में पाकिस्तान टूट जाएगा। पाकिस्तान का वजूद नहीं रहेगा, कभी मुल्क बना। आप बेखबर है इसकी तारीफ से। हम बता रहे हैं आपको कि अगर ये बढ़ा तो ये मुल्क नहीं रहेगा, नक्शे पर नहीं रहेगा। ये नहीं है, कह दिया है, अगर नहीं ये रुकवाया गया तो इसका वजूद चंद वर्षों में खत्म हो जाएगा। इसलिए कि नक्शे पर हम ही ने उभारा था इसको का बनाया हुआ। अगर ये प्लान है कि इस तरह पाकिस्तान को खत्म किया जाए तो ठीक है, फिर तो आपको हमारी इश्यू। लेकिन जो लोग चीख रहे चिल्ला रहे जिनके मफाद है इस मुल्क से कि किसी तरह इलेक्शन जीत के हम आ जाए और इख्तियार में आ जाए, जब मुल्क नहीं रहेगा तो कहाँ की ये सियासी पार्टियां और कैसा इलेक्शन, किस बात के
بیکار ہے، فضول ہے. اتنی سی بات توجہ نہیں ہے سیاسی لیڈروں کو کہ جو بھی موڈ آیا مار کے چلے گئے. یہ کیا بات ہو گئی؟ کیا ہو گئی؟ یعنی کس چیز سے فائدہ ہوتا ہے؟ اس بات سے کہ چونکہ ہم انتقام نہیں لیتے، ہم بدلہ نہیں لیتے، ہمارا ایسی حرکت نہیں کرتا اور کبھی نہیں کیا، اس کے باوجود نہیں مان رہے ہیں اور ضد پہ آ گئے. کبھی وہ کلا کو مار رہے، کبھی کسی کو. آج جا کر جعفر موسم بیچارے بے لوس، ان سے کیا واسطہ کسی سے، مار کے چلے گئے. تو یہ جو ہو رہا ہے اس کے اوپر توجہ کیجیے اور اتنے اسٹرانگ جلسے کریں گا، یہاں بھی کریں، ڈیفینس کے معاملے میں کریں، پورے پنجاب میں کریں، پورے سندھ کے علماء کو. جب تک آپ اپنی طاقت کا مظاہرہ نہیں کریں گے یہ چپ نہیں بیٹھیں گے، اور نہ یہ توجہ پولیس دے گی نہ سیاست. کوئی مشکل نہیں ہے کہ ان کا خاتمہ کیا جائے، ان کو بلایا جائے، ان سے پوچھا جائے. بلایا، کورٹ میں پیش کیا، چھوڑو گے، جشن کی گواہ نہیں ملی. اب سوال یہ ہے کہ آپ ان کو نہ کورٹ میں نہ پولیس کرے گا، آپ ان کو ایک جگہ بٹھائیں اور ان کو یہ بات سمجھائیں کہ تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے تمہارے مشن کی مضبوطی نہیں ہوگی. جو کچھ تمہارے آئیڈیاز ہیں وہ پورے نہیں ہوگی. یہ صرف اتنی سی بات ہر لیڈر کو اپنی تقریر میں کہنی چاہیے. ایک تو سب اپنی اپنی مصیبتوں کے لگن میں ہے، ایک نے دوسرے کی جان پہنچی ہوئی ہے، سب اپنے کو بچا رہے ہیں. کسی نے کسی پہ کیس کیا ہوا ہے، کسی نے انہیں پرواہ نہیں کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے اور کس طرح ہم تباہ ہو رہا ہے. تو بھائی صورتحال یہی ہے کہ ابراہیم شیعہ کے نمرود نے ان کو آگ لگے دیا. اللہ نے بچایا، اللہ نے ابراہیم کو بچا لیا اور ان سے کہا کہ تم جگہ چھوڑو، ہجرت کرو. جس دن دوبارہ شروع نے یہ کہا کہ ہم یہاں سے ہجرت کر رہے ہیں، پاکستان میں خواب ہوئے بھی خواب ہونے لگے بھی وجود ختم ہو جائے گا. حضرت ابراہیم جب وہ سرزمین سے نکلے تو وہ سرزمین اجاڑ ہو گئی. لوگوں نے کہا مبارک قدم چلے گئے شیعہ کے. یہ اللہ نے عہدہ بڑھایا تھا ابراہیم کا، دوست بنایا، شیعہ بنایا، پھر کہا اور ہمارا نسخانہ انہی جائے کا جلنا سے امام. اب ہم تمہیں انسانیت کا امام تو رتبے بڑھانے والا کون؟ اللہ. اب دوستی کا حق ادا ہو. انہوں نے مٹی بھری کی ٹھہرے گئے، ظاہر کے آٹا نہیں لی جا کے کرنے لگی. سارا نے پوچھا آٹا کہاں ہے؟ اللہ نے کہا دوست کے ہمارے، ہم نے مٹی کو آٹا بنا. دوستی ہے نا، تو کم از کم مسلمان دوستی کو تو سمجھیں. یہ اللہ نے دوستی سمجھائی کہ دوستی کا حق کیا ہے. پھر ابراہیم نے ہم سے کہا کہ یہ بتا کہ تو کائنات کو کیسے چلاتا ہے. تو ہم نے ابراہیم
अपना कंट्रोल, अपना कमांड, अपनी वो जगह दिखाई जहाँ से खाना कंट्रोल होता है। हमने सारे पर्दे हटा दिए इब्राहिम के सामने से, और इब्राहिम ने हमारे होड़ को देखा, हमने उनको अपना होड़ दिखाया। तो हमने पूछा था उनसे कि क्या तुमको यकीन नहीं है? तो इब्राहिम ने कहा था यकीन है, यकीन में इजाफा था। तो हम उनको दिखा दिया एक कायनात चलती कैसे। फिर एक दिन वो हमसे कहने लगे तुम मुर्दों को कैसे जिंदा करेगा? तो फिर हमने उनसे कहा 4 परिंदे ले लो, मोर, बतख, कबूतर, इस तरह के 4 परिंदे लिए और उनको टुकड़े टुकड़े कर दो, टीमा बना और पहाड़ियों को फेंक। उन्होंने ऐसा ही किया और फिर हमने उनसे कहा आप एक एक परिंदे को आवाज दो, तो वो बोटियां जुड़ती जाती थी, परिंदा बनता जाता था और इब्राहिम के पास हो गया। तो चूंकि दोस्त थे जो भी कहते थे हम दोस्ती में सब कुछ उनकी हर बात, तो तुमने जब दोस्ती की नहीं तो तुम्हें क्या पता कि दोस्ती क्या है। तो इस तरह हम रुतबे बढ़ा देते हैं। फिर हमने तौरीत में भी बयान कर दिया, इंजील में भी, ज़बूर में भी, अभी कुरान हमारे हाथ में है, इसमें भी ये सारे रिश्ते लिखे हुए। जैसे जैसे हमने इब्राहिम के रुतबे बढ़ाए, फिर हमने कहा और रुतबा बढ़ाया, हमने उनसे कहा कुर्बानी दो, कुर्बान वो उस पर भी तैयार हो गए। हमारी दोस्ती में अपने बेटे को ज़िबा करने के तैयार हो गए। तो फिर हमने अलग ऐसे होता है कि दोस्ती में हमारे दोस्त का बेटा जो है वो ज़िबा हो जाए, तो हमने उसको बचा लिया और फिर हमने कहा कि तुम्हारा रुतबा तो और बढ़ गया, तुम्हारा रुतबा भी बढ़ गया, तुम्हारे बेटे का रुतबा भी बढ़ गया। अब ये रुतबे अल्लाह बढ़ाए, कुरान में बयान करे, हम मिंबर से बयान करें, तो आप ये कहें को बढ़ा दिया। मैं क्या बनाऊं? जो रुतबे इब्राहिम के हैं वो खुले कुरान में बयान हो गए। अब मैं अपनी तरफ से क्या इससे लगाऊं? अबे मेरे पास कहाँ लफ्ज़ है? वो अल्लाह के लफ्ज़ है, वो रुतबा बढ़ा रहा है, वो सब कुछ बयान कर रहा है। तो जब वो रुतबे बयान कर रहा है तो आपस दोहरा दीजिए, इसलिए अल्लाह ने बयान किया ताकि इसको दोहराओ, लोगों को सुनाओ, छुपाओ नहीं, सुनाओ सुनाओ। फिर वो खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि हमें घर बनाते हैं। हमने कहा बनाओ। दोनों बाप बेटों ने मिलकर घर बनाया, जब वो बन के तैयार हुआ हमने कहा हमको दे दो। दोस्ती की ना, हमने घर उठा के हमको दे दिया। ना हम उसमें आए ना हमको रहना था, बस हमने ये कहा हमारे नाम कर दो, तेरे नाम हो गया, बनाया उन्होंने, कर दिया हमारे नाम। तो हमने ये कहा कि भाई रुतबा हमने बढ़ाया है, तो चूंकि इब्राहिम का बनाया हुआ है, तो जो भी लाया करे वो आके सत्य हुआ करे, साथ साथ तुझे अपना सत्ता उतार के, इसलिए कि सनद मेरे दोस्त की है, सनद मेरे दोस्त की है। तो अब जो भी मानता है इब्राहिम को, वो ऊँट में एक बार आए और यहाँ आके सत्य होके चला जाए। हम कयामत तक इस घर का सस्ता उतारते रहे और तुम सब जो लाया गया, तुम सब इस तारे का सस्ता हो।
रुतबा बढ़ा दिया। आपको जलता है तो जले, जलता है तो जले। तो फिर उन्होंने ये सोचा कि इतने दिन तो रुतबे मिल रहे हैं, इतना हमारा स्टेटस अल्लाह ने बदल कर दिया, ये सब कुछ अगर हम ही पर खत्म हो गया तो फिर दुनिया के लोग क्या समझेंगे। तो उन्होंने हमसे कहा कि ये रुतबा दानी जो तुमने मेरी की है, इसको मेरी औलाद में जारी रखना। हम तुम्हारी औलाद के रुतबे बढ़ाएंगे ताकि तुम्हारा नाम हो। तो अब अगर इब्राहिम से रुतबे घट जाए तो बेकार इब्राहिम में फर्क आ जाएगा। जरूरी है कि बाद के आने वाले इससे भी बड़े बड़े रुतबे पाए, इससे भी बड़े बड़े रुतबे पाए। तो हमने इब्राहिम से कहा था तुम हमारे खलील हो, दोस्त हो, तुमने कहा था हमें दोस्त बना ले, हमने दोस्त बना लिया और दोस्ती हो गई। तो अब जो तुम्हारी नस्ल में आ रहा है, हमने उसको अपना हबीब कहा है। एक है दोस्त और एक है महबूब, रुतबा बढ़ा दिया। हमने तुम्हारे फर्जंद को महबूब बना लिया। तुमने मुझसे कहा था कि दोस्ती कर ले, हमने की, इससे हमने कहा दोस्ती कर ले। कि तू मुझसे दोस्ती कर ले, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। मैंने उसका रुतबा बढ़ाया। मैंने कहा ये मोहब्बत जो है वो ऐसी है कि इसे और कदम होना चाहिए। तो हमने उसको अपने बात बुलाया, हमने और रुतबा बढ़ा दिया। अब बात दरअसल ये थी कि चूंकि सारी औलाद के लिए इब्राहिम ने दुआ की थी, तो नस्ल में तो अब्दुल मुत्तलिब आ रहे थे। तो अब्दुल मुत्तलिब ने अब्दुल मुत्तलिब का रुतबा हमने बढ़ाया, अभी रुतबा बढ़ाया हमने, इसकी कि वो भी दोस्त थे हमारे। उनकी ऐसी दोस्ती थी कि वो हम पर इतना एतमाद रखते थे कि उन्होंने अबराज से ये तय किया कि वो कुछ बचाएगा जिसका घर है। तो हमने उनके एतमाद को देखा तो हमने हाथ उनको मूसा बना दिया। और कुरान में हमने ये किया कि अब्दुल मुत्तलिब का ये स्टेटस था। फिर हमने और ओटे बढ़ाए, उनके दो बेटे अबू तालिब और अब्दुल्लाह को बड़े रुतबे दिए हमने। हम रुतबे देते चले गए, वो बेनियाज रहे, हालांकि बेनियाज हम हैं। उनको अपने ऊपर बड़ा एतमाद था। हालांकि अगर अबू तालिब हमसे कहते कि ये तेरा महबूब है, इसको तू बचा, तो हम बचाते। हम मीकाईल को भेजते, जिब्रील को भेजते, वो हर वक्त खड़े रहते, मोहम्मद की हिफाजत करते रहते। लेकिन अबू तालिब बहुत बेनियाज थे। उन्हें अपने ऊपर एतमाद था कि मैं मोहम्मद को बचा लूंगा। हमें उनकी ये अदा पसंद आ रही। हमने रुतबा बढ़ाया, हमने उनका रुतबा बढ़ा दिया। वो तो अपने बेटों को कुर्बान करने को तैयार। इब्राहिम से तो हमने कहा था कि बेटा दो, अबू तालिब तो चारों बेटे लिए बैठे थे।
کہا، کچھ بھی نہیں کہا. ہمیں ان کی یہ بات بہت اچھی لگی کہ وہ بے نیاز رہتے تھے اور انہیں اپنے اوپر اعتماد ہوا تھا اور انہوں نے اپنے نفس میں خون کی روانی میں وفا جاری کر دی. ہمیں زیادہ بھاگ گئی تو ہم ان کے خاندان میں وفا کو ٹھہرا کے کہنے لگے اب کہیں اور وفا ہے تو آئے. ابو طالب سے شروع ہوئی اب بات سے خاتمہ. یہ بات ابو طالب کو معلوم تھی کہ وہ میرے بھتیجے سے وہ محبت کرتا ہے. ظاہر ہم یہ کب چاہتے تھے کہ ہمارا حبیب قتل ہو جائے. یہ بات ابو طالب کو معلوم تھی. ابو طالب حفاظت کرتے تھے چونکہ ہمارے سرمایہ کی حفاظت کر رہے تھے ابو طالب تو کیا ہم ان کا اسٹیٹس نہ بڑھاتے اب لوگ تلاش کرنے لگے ایمان ایمان ایمان. ایمان کسے کہتے ہیں؟ اگر ہم بار بار اپنے حبیب پر وحی کرتے ہیں اپنے چچا کو کلمہ پڑھا وہ روز کلمہ پڑھا لیتے ہیں. ہم نے چاہا ہی نہیں کہ ہم ابو طالب سے یہ کہیں کہ کلمہ پڑھو. سے ہم کہتے کہ کلمہ پڑھو میں توحید کا مذاق اڑاتا. ابراہیم کو امام بنایا تھا، نسل میں انہوں نے مانگا تھا. ہم نے ابو طالب کی نسل میں امامت کو جاری کیا تو ہم نے طے کیا کہ قیامت تک ایک بیٹا ابو طالب کا زندہ رہے. سارے انبیاء کے بیٹے مار گئے. اس سے اندازہ لگاؤ کام ابو طالب کا کتنا بڑا تھا. 1,24,000 کے کام ایک طرف ابو طالب کا کام ہے. وزن بھی نہیں ہو سکتا. میزان تو ہمارے پاس، تولا تو ہم نے، تو پھر ہم نے ابو طالب کی وجہ سے یہ طے کیا کہ جو بیٹا ہوگا ابو طالب کے، جو پوتا ہوگا
کسی نبی کی اولاد پر اولاد اتنے رتبے نہیں دیے ہم نے جتنے ابو طالب کی اولاد کو دے دیے، اور پھر آپ کو عطا کیا نہ اولاد نے۔ ہم ایسی تھوڑی رتبے بڑھا رہے، کام پر رتبے بڑھاتے ہیں، کام پر رتبے بڑھاتے ہیں۔ ابراہیم نے مکان بنایا، ہم نے کہا ہمیں دے دو، ابراہیم نے دے دیا، محنت ساری ابراہیم کی تھی، مکان ہم کو دے دیا ابراہیم نے۔ ہم نے طے کیا کہ یہ مکان بھی ابو طالب کے نام لکھ دیا جائے، جس کا بیٹا پیدا ہو اس کے پاس کا گھر ہے۔ چاروں طرف کعبے کی قبریں ہیں، حتیم جو ہے وہ قبرستان ہے، حتیم جو ہے جو چار دیواری کھینچیے کعبے کا حصہ وہ قبرستان ہے آبائی حضرت ابراہیم کا۔ تو کہیں اور تھوڑی قبرستان ہوگا، گھر کے پیچھے کہیں پر بنا لیتے ہیں، تو وہیں اسماعیل دفن ہو گئے۔ پھر اسماعیل کے بعد سرداری کس کے پاس رہی، ہمیشہ وہ سردار وہیں دفن ہوا تھی، جس کے پاس کعبے کی کنجی، اور سردار صرف سردار حتیم میں دفن ہوگا۔ آخری سردار کعبے کے ابو طالب تھے، آخری قبر جو حتیم میں بنی وہ ابو طالب کی ہے، وہیں باپ سو رہا ہے، وہیں بیٹا آیا، گھر جو ہے علی کا آبائی ہے، قبضہ کسی کا ہوتا ہے، جس کی قبر ہے اور اس کا ہے۔ اب یہاں پر سوچنا یہ ہے کہ بیچ میں ابو طالب اور چاروں طرف پروانوں کی طرح سب صدقہ ہو رہے ہیں، کعبہ تو چار دیواری ہے، اندر تو ابو طالب کی قبر ہے۔ تو اب سوچنا یہ ہے کہ شب ہجرت کل ایمان سو رہا تھا، اور کفار نبی کے مکان میں بھی صدقہ ہو رہے ہیں۔ تو ایمان سوتا ہے تو کافر صدقے ہوتا ہے رات بھر۔ یہاں مسئلہ کیا ہے کہ اگر ابو طالب کافر تو کافر کے صدقے ساری امت ہو سکتا ہے۔ ایسا کافر بھی تو کوئی دنیا میں ہو جس کے صدقے دنیا کے مسلمانوں پہ چل رہے ہیں، اور وہ جو کہتے تھا جو پرستی، ایسا وہاں اللہ نے کعبے میں حتیم نے ابو طالب کی قبر بنا دی کہ اب اسی کے صدقے ہو، قبر کے صدقے ہوتے ہیں۔ یعنی یہ اللہ نے رتبہ بڑھایا کہ سب طواف کرو، تو ایک قبر کی ساری امت طواف کیے چلی جا رہی، اور ہم اگر ابو طالب کے بیٹوں کی قبر پہ جا کے زری کا طواف کریں بدعت ہے۔ اور اب کسی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ قبر کہاں پر ہے، اس کو چھپا دیا، تو ہے تو ابو طالب بنی، تو اس لیے جدی کچھ بھی گھر ہے، اور یہ طے کر دیا تھا اللہ نے
کہ بھائی ہم رتبے بڑھاتے چلے جائیں گے، وہ کام کرتے جائیں گے، ہم رتبے بڑھاتے جائیں گے، وہ کام کرتے جائیں گے، ہم رتبے بڑھاتے جائیں گے۔ ہم نے اپنے حبیب سے کہہ دیا تھا کہ آپ پر جو وحی آئے احکامات سنا دیجیے، اس کے علاوہ 24 گھنٹے آپ کو یہ کام کرنا ہے، اٹھتے بیٹھتے بس علی کی مدح کیے جائیں۔ ورنہ یہ 23 برس میں یہ جو فضائل علی کے آئے، ذرا حساب لگائیے کتنے دنوں میں بیان کیے گئے ہوں گے، کہ جن کے لیے یہ کہا جائے عبداللہ ابن عباس یہ کہیں سارے دنیا کے درخت قلم بن جائیں، سارے سمندر روشنائی بن جائیں، علی کے فضائل کا احاطہ نہیں ہو سکتا، لکھے نہیں جا سکتے، تو اتنے سرکار نے سنا دی، اس لیے سناتے چلے گئے کہ اللہ کہہ رہا تھا کہ سناتے جاؤ، سناتے جاؤ، اٹھتے بیٹھتے جنگ میں، میدان جنگ میں، راستے میں، مدینے میں، مسجد میں، ممبر پہ، گھر میں، اور کسی بیوی کے گھر میں ہو، فضائل علی کے جہاں سے وقت شروع ہوتا ہے آرام کا، کہ رات میں جب سب سوتے ہیں تو سرکار بیدار ہے، اور اس وقت کہتے تھے جب سب کے سونے کا وقت ہوتا تھا علی کو بلانا، اب کسی حجرے میں ہو علی آ گئے، اب باتیں شروع ہو گئی، اب لوگوں کی جلجلاہٹیں شروع ہو گئی، کب جائیں گے علی، کب جائیں گے علی؟ تو پھر پیغمبر نے حدیث دے دی، جس نے علی کو اذیت پہنچائی اس نے مجھ کو اذیت پہنچائی، اس نے مجھے اذیت پہنچائی، اللہ کو اذیت پہنچائی، علی کے معاملے میں کوئی مجھے اذیت نہ دے، میں نے بلایا ہے علی کو، میں باتیں کرتا ہوں علی سے، کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ کوئی اچھی نعمت آئی ہو اور کسی اور کو شریک کیا ہو، سوا علی کے زبان پر رسول اللہ کی گستاخی نہیں، جتنا علی رسول اللہ نے کیا ہے آپ پوری امت مل کے نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، رسول اللہ کھانے کے لیے تو آپ ظاہر ہے کہ کسی کو بھیجتے، وہ جاتا، اتنی دیر لگتی، وہ ٹھنڈا ہو جاتا، کھانے کا مزہ خراب ہو جاتا، گرم 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 کی طرح، گرم 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 تو اسی وقت باہر ہوتا ہے، پروردگار جو تجھے کائنات میں سب سے محبوب ہے اس کو میرے پاس ابھی بھیج دے، ابھی بھیج دے، اور علی کو اللہ نے بھیج دروازے پہ تھے اس نے مانا دربان رسول اللہ سو رہے، علی بابا سو گئے، پھر دعا کی، پھر آیا، پھر واپس کر گئے، 3 بار ایسا ہو، تو رسول اللہ نے کہا علی اتنی دیر کیوں ہوئی تمہیں آنے کے، کب وہ آپ کا دربان ہوئے، کہہ رہا تھا آرام کر رہے، تو محفل سے تھی، اچھی آرام بیٹھی تھی، اس میں یہ بھی بیٹھا تھا، تو علی نے مخاطب کیا اچھے ہو، نام لے کہ تم غدیر یاد ہے تمہیں، غدیر یاد ہے، سب سے پہلے یہ بولے حافظہ کمزور ہو گیا، مجھے یاد نہیں،
حالانکہ رسول اللہ نے کہا تھا کہ اس سے علی پوچھیں گے تو اس وقت منکر نہ جانا ورنہ مصیبت میں مبتلا ہو جائے. جب اس نے کہا حمزہ کر دو، علی نے کہا بس اب چہرہ چھپائے گا، چھپ نہیں پائے گا. ایک سے کہا تم اندھا ہو کے مرے گا. یہ ہے ولایت علی. آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ دور تھا. ولایت کا دور قیامت تک جاری ہے. جتنے لوگوں نے جو کیا ہے وہی انجام سب کو دیکھنا ہے. جس نے ولایت علی کی توہین کی، ہر ایک اپنے انجام کو یاد کرے. جس نے دل سے قبول کیا وہ اچھے انجام کی امید رکھے کہ علی کی زیارت ہوگی. جس نے قبول کیا، جس نے دل سے مانا، جس نے کبھی آناکانی نہیں کی، کبھی تنقید نہیں کی، کبھی اس میں بحث نہیں کیا، عقیدے کو سینے سے لگائے رکھا، اس کے لیے ہے کہ علی قبر کو کشادہ کرتے ہیں. اس کا استقبال ہوتا ہے، اس کو پروانہ دیا جاتا ہے. حبیب ابن مظاہر سے لے کے چلتے ہیں، ایک طرف عفان دوسری طرف علی اکبر، اسے اس کے منزل تک پہنچا دیتے. اب یہاں رہ اور محشر میں تجھے آنا ہے جب تو تجھے ایسے لایا جائے گا جیسے خاندان میں دلہن کو لاتے ہیں، سر پہ تاج رکھ دیا جائے گا. مملکت ادا دے دی جائیں ایک علی والے کو. اس پوری دنیا کے برابر 12 یا 14 مملکتیں سر پہ تاج رکھ کے جاؤ، تم ان زمینوں کے مالک ہو اور بادشاہ ہو. اتنا سب کچھ سننے کے بعد بھی بات سمجھ میں نہیں آتی. حالانکہ فیصلہ دیکھیں کتنی آسانی سے مولا علی نے کیا کہ اس نے کہا بھائی اللہ نہیں ہے. علی نے کہا ہے، سنا ہوا ہے نا، تو فیصلہ کر لیجیے کتنا آسان ہے یہ. آپ نے فرمایا کہ دیکھ میں کہتا ہوں اللہ ہے، میں فائدے، تو کہتا نہیں ہے، تو ہے نقصان. اس نے کہا کیسے؟ کہا سن، میں شرائط، میں اللہ کو مانتا ہوں، تو نہیں مانتا. وہاں پتہ چلا اللہ ہی نہیں، تو تم فائدے میں رہا ہے اور میں چیز مان رہا تھا، میرا بھی کوئی نقصان نہ ہوا. پتہ چل گیا کہ وہ ہی نہیں، نہ تیرا نقصان ہوا نہ میرا نقصان. اور اگر میں محشر میں پہنچو پتہ چلا اللہ ہے تو میں تو مان رہا تھا، میں تو فائدے میں رہا، تو نہیں مان رہا تھا، نقصان میں رہا. تو سوچ لو نا کہ محشر میں ولایت علی کا سوال ہوگا. ماننے میں نقصان ہے، ماننے میں فائدہ. یہ بات سمجھ لے کیوں نہیں؟ ماننے میں فائدہ ہے، نہ ماننے میں فائدہ نہیں. بھئی نہیں مانتا کوئی بہت سے پتہ کرنے نہیں، کوئی ولایت علی کا مسئلہ ہی نہیں. ٹھیک دونوں برابر ہو گئے، ہم بھی برابر، نہ ماننے والا بھی برابر. اور پھر پتہ چلا تو کھینچ کے جہنم میں ڈالو. جو ولایت علی نہیں مانتا تھا تو ہم فائدے میں رہے اور تو گیا جہنم میں. تو ماننے میں فائدہ ہے، ماننے میں فائدہ ہے اور بہت فائدہ ہے. یہاں بھی فائدہ ہوگا، وہاں بھی فائدہ ہوگا. اب یہاں کا فائدہ بھی سن لیجیے. بھئی یہاں کا فائدہ تو یہ ہے کہ ہم ولایت علی مان رہے اور بارش آ گیا اور بارش کے بعد جو بھئی ہمارے لشکر میں شریف ہونے آئے ہو، کوئی پیپر تھوڑی ہوگا، کلمہ سناؤ. تو ہم نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. انہوں نے کہا اوپر جا کے کھڑے ہو. اور جو سنا دیا
فائدہ کتنا ہے؟ ذرا مجھے یہ بتا دو کہ دنیا بن جائے کچھ بن جائے، کچھ بھی آپ بنا لیجیے اس کو، کیا وہ مہدی کی نظر میں قابل احترام ہوگا؟ علی کے بعد علی دادا ہے ان کے، تو کسی کو اپنے دادا سے زیادہ سمجھیں گے؟ کوئی ہو، شکلن ہو، شکلن ہو، تو کیا وہ مہدی کا باریاب ہو جائے گا؟ باریاب ہو جائے گا؟ کبھی بھی باریاب نہیں ہوگا، اس لیے کہ سارا اسٹیٹس تب خاک میں مل جائے گا۔ وہ بھی سن لیجیے، مہدی کے آتے علم کلام ختم، تفسیر کا علم ختم، تاریخ کا علم نابود ہو جائے گا، فقہ کا علم جلا دیا جائے گا، سارے علوم ختم ہو جائیں گے، کوئی علم مہدی کے سامنے نہیں ہوگا کہ کوئی کتاب کھول کے کہے یہ فیصلہ ہے، مہدی کہیں گے جو ہم کہہ رہے ہیں یہ علم ہے۔ سب ختم ہو جائے گا، حدیث سے پڑھ لو، سارے علوم نیز تو نابود ہو جائیں گے، کتابیں نہیں ہوں گی، لائبریاں نہیں ہوں گی، مسئلے مسائل دیکھ رہے، مہدی آ گئے مسئلہ دیکھ رہے ہیں، اب ان کے سامنے مسئلے لے کے جائیں گے، وہ مسئلہ میں بتاؤں وہ ہوگا۔ کیا مسئلہ میرے لیے یہ ہے کہ کعبے سے چلا ہوں میں، تم میرے ساتھ چل رہے ہو، یہاں سے میں سیدھے نجف جا رہا ہوں، ایک سجدہ یہاں کیا ہے، دوسرا سجدہ میرا نجف میں ہوگا، تو یہی عقیدہ ہے، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ عقیدہ، وہاں کوئی بیٹھ کے وہاں کوئی بیٹھ کے ایک بار ایسا ہوا کہ جوش میں لیا بادی اور بہت سے علماء میں بحث ہو گئی، تو بھائی کون غلط رتبہ ہے؟ جوش نے کہا میں، کہ آپ کیسے ہیں؟ کہ نے دیکھ لیا، امام آئے، آپ بھی آئے اور ہم بھی آئے، اور امام نے ایک بات کہا کہ ہم اپنے جد حسین کی تاریخ سننا چاہتے ہیں، فضائل علی سننا چاہتے ہیں، منبر رکھا گیا، آپ بتائیے امام مہدی آپ کو منبر پہ بھیجیں گے یا ہم کو؟ اب سب چوپ، کوئی کیسے کہتے یقین سے کہ ہم کو مہدی منبر پہ بھیج دیں گے امام مہدی؟ جوش نے کہا چوپ ہو گئے، ہم کو بھیجیں گے اور ہم سے سنیں گے۔ سب نے کہا کیوں؟ کیا اس لیے کہ ہم منبر میں جا کے اپنی بات کریں گے، ہم اپنے اشعار سنائیں گے، ہم کہیں گے، آپ منبر پہ جائیں گے، آپ کہیں گے قال اللہ قال رسول اللہ، تو نیچے سے مہدی کہیں گے اللہ کی طرف سے تم فرمانے والے کون؟ رسول کی طرف سے تم میں ہوں، میں فرمانے کے لیے بیٹھا ہوں، تم میرے سامنے فرماؤ کہ قال رسول اللہ، جب آیا مدعائے شاعر اور وہ آیا منبر اسی کے لیے رکھا گیا، چوتھے امام، پانچویں امام، چھٹے امام، ساتویں امام، آٹھویں امام، نویں امام، سب میں شاعر، ہر امام کا ایک شاعر الگ ہوتا ہے، سوانیاں پڑھیے اس میں آپ کو مل جائے گا، اشاریے میں امام کے دور کا شاعر، امام کا دربان، امام کے اصحاب، امام کے راوی، دربان، ہر امام کے دربان کا نام ملے گا، یہ دربانوں کا نام کیسے رہے گا؟ یہ دربان کا نام کیوں رہے گا؟ یہ دربان کا کام کیا ہے؟
کے کسی وقت سو گیا، لیکن اس کو اٹھنا ہے، اس کی عادت ہے کہ یہ وقت امام کے برآمد ہونے کا، اور وہ اسی وقت موقع لے کے اٹھتا ہے اور امام مسکرا کے دیکھتے ہیں حضرت امام جعفر صادق باہر آئے، دیکھا ابھی ابھی اٹھا دربان۔ امام نے کہا بھائی رات کیسی گزری؟ رات کیسی گزری؟ کا بہت اچھی مدد آدھی رات کے بعد سوئے تھے، آپ کی آمد میں اٹھاؤں، کہ رات کیسی گزری؟ کہا کروٹ پر چک کروٹ بدلتا تھا، آپ کے دشمنوں پہ لعنت کرتا تھا۔ دیبل ہے اور وہ قدردانی، وہ فلسطین کی وہ قدردانی کہ آگے بیٹھ جائے اور چوتھے امام کے پاس خوش ہو جائے، خوش ہو جائے۔ ہاں برسوں سے نہیں ملا، برسوں سے نہیں ملا، اور شام کے ساتھ ہے دربار داری، ہر بادشاہ کے ساتھ ایک شہر ہے تاکہ وہ تاریخیں کرے، تاریخیں کرے، لیکن وہ ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں شام گئے حضر اسود کے پاس تو دھکے لگے پیچھے گر گئے، واپس آ گئے اور جا کے بلندی پر کھڑے ہو کے حاجی کو دیکھ لیا۔ باپ قبلہ سے ایک بار ایک جوان خوبصورت پیشانی والا اور مجمع رکھنے لگا اور پوری قطار بن گئی، بیچ سے نکلتا اور وہ حجر اسود پہ گیا، بوسا دیا، اسی راستے سے واپس ہوا، سب ادب سے سر جھکائے رہے اور بیچ میں راستہ بنا رہا، آدھا مطمئنہ آدھا مطمئنہ۔ شام نے کہا یہ کون آیا؟ میں بادشاہ ہوں، مجھ کو راستہ نہیں دیا اور اس کے لیے راستہ بن گیا، یہ کون ہے؟ تو فرزدق نے کہا انجان بن رہا ہے، تو اچھی طرح اس کو جانتا ہے، تو اچھی طرح اس کو جانتا ہے، لیکن اس کی رگ پھڑک گئی، اسے پتا ہے کہ میں اس کے ساتھ ہوں، یہ روزی کا مسئلہ ہے، اس کی مدح وجہ نہیں ہوتی، اس کی مدح نہیں ہوتی، غیر کی تعریف کرتا ہے، کہ غیر کو ہے غیر کو نہیں، غیر وہ نہیں، تیرے انکار سے کچھ نہیں ہوگا، یہ وہ ہے کہ جسے مکے کا ذرہ ذرہ جانتا ہے، اسے حجر اسود خدا آواز دے کے بلاتا ہے، یہ زمزم مینا عرفات کا بیٹا ہے، یہ ابراہیم کا بیٹا ہے، اسماعیل کا بیٹا ہے، حاجرہ کا بیٹا ہے، ذرہ ذرہ آگے کا اسے پہچانتا ہے، یہ علی کا پوتا ہے، یہ حسین کا بیٹا ہے، یہ زین العابدین ہے، اور تو نہیں جانتا۔ اب امام سے ملاقات نہیں، قصیدہ کہہ دیا، دیوان میں فرزدق کے قصیدہ ہے، شاندار قصیدہ ہے، چوتھے امام کے لیے کہا، پھر بدی کا بادشاہ نے غصے میں اس کو پکڑ کے لے کر تاکہ قید کھانے، ہمارے سامنے قید کی منع کرتا ہے، قید میں ڈالا، قید میں بند کر دیا،
दिन कैद पड़ा, कोई कैदी छूटा तो एक पर्चा लिखा, कई पर्चा दरअसल हमारे इमाम तक पहुंचा। उसमें लिखा था, बोला क्या मैं आपकी मोहब्बत में कैदखाने में पड़ा रहूंगा? मैं कैदखाने में आपकी मोहब्बत में पड़ा रहूंगा। तो जवाब आया, क्या तुमने कभी कहलवाया? हम समझ रहे थे तुम्हें मोहब्बत में लुत्फ आ रहा है, अब तुमने चाहा है तो आज ही हम अपने रब से कहते हैं। हाथ उठाए, दुआ की, कैदखाने के ताले टूट गए, हाकिम ने छोड़ दिया, निकल के आ गए, सीधे इमाम के पास आए, बैठ गए, का खूब आया, तुमने आज कहलवाया तो हमने छोड़वा दिया, तुम्हें पहले कहलवाते हम पहले बुला लेते। और फिर गुलाम से कहा, ऐसा सरदार की थैली रखवाई थी, गुलाम फरजत के सामने रखी का अगर तुम्हारी जिंदगी में 66वां साल होता तो एक और इजाफा होगा, ये तुम्हारी उम्र के लिए काफी है। अब आप बताइए, उसके लिए काफी था कि इमाम कुछ दें। और फिर जब आंखें बंद होने लगी तो लोगों ने ताने दिए, तेरा तो चेहरा स्याह हो गया, कैसे हो सकता है? मैंने तो मोहब्बत में जिंदगी गुजारी। जरा जाके कह दो मेरे इमाम से, मैं जा रहा हूँ अलविदा, का हम भी आते आ गए। क्यों याद किया हमें? ये ताने दे रहे, कह रहे तेरा चेहरा क्या हो गया? और कौन कहता है? ऐसा उठाया, इशारा किया, नूर फैलना शुरू हुआ। जितना नूर तेरे चेहरे से निकलेगा कब्रिस्तान रोशन रहेगा। भाई चाहने वाले को हम चाहते हैं, चाहने वाले को हम चाहते हैं। मोहब्बत तो करो, मोहब्बत तो करो, कम से कम मोहब्बत ना करो तो नफरत तो ना फैलाओ, नफरत तो ना फैलाओ। बाबा जो मोहब्बत करने वाले हैं मोहब्बत करने दो, बीच में आने दो, बेतुकी बातें नहीं करनी चाहिए, बेतुकी बातें नहीं करनी चाहिए। बस वाजिब है, कह दिया पैगंबर। कोई किताब शियों की ऐसी नहीं है जिसमें अरकाने दीन में विलायत अली सबसे ऊपर ना लिखी हो। पहले विलायत अली, फिर नमाज, रोजा, और हर हदीस में नबी ने कह दिया कोई अमल कबूल नहीं होगा बगैर विलायत अली। चाहे उसूल काफी हो, इस्तिग़फ़ार हो, तहज़ीब हो, शेख सुदूक की किताब हो, शेख मुफीद की किताब हो, किसी की बड़े से बड़े आलिम की किताब हो, ये हदीस हर किताब में मिल जाएगी कि कोई अमल काबिले कबूल नहीं है बगैर विलायत अली। इससे की बात पूछती है, दूसरों के बहकावे में आके आप अपना ईमान खराब न करें। और ईमान को छोड़ दीजिए, मैं तो कह रहा हूँ अपनी कब्र खराब करने में क्यों तुले हुए हैं लोग? क्यों तुले हुए बाबा? कभी आंख से भरी कब्र में जाना चाहते हैं। इसलिए जो प्यार कर रहे हैं, मोहब्बत कर रहे हैं, उन्हें मोहब्बत करने दीजिए। दुश्मन भी जो अली का दुश्मन होता है ना, वो भी मजबूर है दुश्मन। इतनी दुश्मनी थी उसको मौला अली से, रहता था कभी बहुत दुश्मन, मगर कर्जदार हो गया और रकम नहीं थी, और बच्चे की उम्र नहीं, दोस्त से का कुछ रकम दे दे, कहे तो है अगर रोटी की तो ना देते, इसलिए कि तुम शायद तो भूल जाओगे, वापस भी नहीं करोगे, इसलिए हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। हाँ, मदीने में एक घर हम तुम्हें बताते हैं, वो सभी का घर है, वहां जाओगे इतना मिलेगा कि दामन भर जाएगा। कौन सा घर है मदीने में? दोस्त ने कहा इमाम जाफर सादिक का घर है।
नहीं, दुश्मन को भी देखें, साहिब वापस नहीं जाता। अच्छा फर्ज करो हम चले गए और उनसे कुछ रकम मांगी, किस मुंह से जाए? आए दुश्मन है मगर जानता है कि किस मुंह से जाए। आज के दौर के लोग सोचे महदी के सामने किस मुंह से जाएंगे। उसको देखिए, क्या मुश्किल है? शायर है, तू शायर है, शायरी करता है, वो शेर कह ले, मौला अली की शान ले और उनको सुना दे। वो मौला अली की तारीफ सुन के खूब अदा करते, वो अपने दादा की तारीफ सुनकर खूब अदा करते। घर आया, कमरा अपना हुजरा बंद किया और दरवाजे डाले, कलम कागज लेके बैठ गया। 3 शेर किसी तरह अली की तारीफ में कह पर्चे पे 3 शेर लिख के रख ली। पहुंचा इमाम के दरबार में, दरबार से कहलवाया, दरबार अंदर गया। मौला मदीने में रहता है, वो शायर है, आया। मौला ने कहा उसको भेज दो। अब जब ये अंदर आया तो देखा इमाम आंखें बंद किए, सर को झुकाए हुए बैठे। उसके जाने पर चेहरा भी नहीं, या के सामने बैठा। जब देखा काफी देर हो गई, आंख खोल के देख नहीं रहे, तो इसने आवाज दी, कहा हम आपके पास जरूरत से आए, आप हमको नहीं जानते, हम पहली बार आपके पास आए हैं। नहीं, हम तुझे अच्छी तरह जानते, देखा नहीं, निगाहें नहीं उठाई, लेकिन कहा हम तुझे अच्छी तरह जानते हैं। कहा आप हमें जानते हैं, बताइए हम कौन है? पर तू हमारे दादाजी का दुश्मन है। जब तुझे जानते पता चला दोस्तों को भी जानते हैं वहां और दुश्मनों को भी पहचानते हैं। की बात नहीं, हम तुझे जानते, हम तुझे पहचानते। तो फिर आपको क्या पता है मैं क्यों आया हूं? कहा मैं मालूम, तुझे कुछ रकम चाहिए, तूने रात को हमारे दादा की तारीफ में कुछ शेर कहे, अगर तू कहे तो 3 शेर में सुना दूं। सोचने लगा जमीन अंदर, चोरी के शेर तो नहीं है, कि पहले से मशहूर हो गए हूँ। अब सोच रहा है दिमाग को जोड़ डाला कि ये शेर मैंने कहे हैं, इनको कैसे पता चल गया? तारे दुश्मन है, मार्फत तो है नहीं, दुश्मन को मार्फत कहाँ होती है? इसलिए तो मुश्किल आदमी होगा कि मार्फत हो। सोचने लगा, कहने लगा अच्छा बताइए पहला शेर क्या है? का सुन, अभी भी आंखें नहीं खोली, पहला शेर सुना दिया। अब वो दंग हो गया। इमाम ने कहा गया तो आखिर के 2 शेर भी सुना दो। उसने कहा ये तो हाथ से सारा मामला ही चला जाएगा, शेर सुना के ही तो रकम लेंगे, और ये शेर सुना देंगे तो जल्दी से घबरा के उसने 3 शेर पढ़ने शुरू कर दिए। इमाम ने 3 शेर सुने। जब शेर सुना चुका तो इमाम ने आंखें खोली और उसको सर से पैर तक देखा, और फिर गुलाम बाबा जी का कल रात मैंने एक थैली रखवाई थी, उसमें इतने हजार दिरहम दीनार है, वो लिया, गुलाम ले आया। गुलाम से कैसे सामने रखो, का ये 3 शेरों का सिला, मेरे दादा की तारीफ की, ये तेरा सिला लेगा। अब जब चलने लगा थैली उठा कर, मौला ये तो बता दीजिए आपको कैसे पता चल गया रात मैंने 3 शेर कहे? सुन, बाहर मदीने में एक बाजार में खड़े होते जाके बताते कि जाफर सादिक ने ये कहा है कि अगर मैं लफ्जों को इजाजत न दूं तो कोई शेर
فلاں مداح کا قلم لے کے بیٹھا ہے، ہم جائیں تو ہم لفظوں سے کہتے ہیں جاؤ۔ اب تو سمجھ میں آیا کہ جنہوں نے علی کی مداحی میں شعر کہے وہاں لفظ ہے، ورنہ سارے فقیر ہیں شاعر جنہوں نے مداح نہیں کی ان کا نام نہیں ہے، ان کا نام نہیں ہے۔ ایسے ہی لاکھوں شعر علی شعبیر نے جوش میں کہہ دیے، لفظوں نے عزت لیا اور چلے، امام سے عزت لیا اور لفظ چلے، کیوں؟ اس لیے کہ لفظ کے خالق یہ ہیں اور حرف یہ ہیں اور حرف کے نقطے یہ ہیں۔ لفظ کیا؟ تو ذرا سوچو تو صحیح کہ لفظ جب پاکیزہ ہوتے ہیں تو عزت لے کے آتے ہیں، ورنہ بندوں کے اپنے لفظ ایسے جڑتے ہیں کہ سمجھ ہی نہیں آتا کہ کتنا بڑا جاہل ہے جو یہ لکھ رہا ہے موضوع۔ جہالت کا موضوع سامنے آیا، کاش کے مداح ہوتا تو لفظ وہاں سے آتے ہیں، عزت لے کے آتے۔ ایسے ہی نوح السلام اور مسیح لکھے جا رہے ہیں، یہ نوح یہ عزت ہے لفظوں، یہ سلام، یہ منقبت، تقریر ختم ہو گئی۔ مداح تھا بہت بڑا مداح، اسماعیل ہنگری اور امام کا دربار خوش ہو گئے کہ تم آ گئے، محرم کا چاند ہو گئے، مرثیہ سنا، ممبر کے پاس جا کر رکے، امام نے کہا ممبر پہ بیٹھو، کہا امام وقت نیچے بیٹھے اور میں ممبر کے اوپر بیٹھا، ایسا نہیں ہو سکتا، کہ میں عزت دیتا ہوں۔ ذکر حسین کا یہ رتبہ ہے کہ جب ذاکر ممبر پہ بیٹھے تو معصومین فرش ادا کے آتے ہیں، یہ ہے رتبہ ذکر حسین کا کہ معصومین سنتے ہیں۔ امام نے اس دنیا ممبر پہ بیٹھا، بس ایک محبت اور عقیدت تھی کہ جو کارواں بڑھتا چلا گیا، کہاں کس کی محبت کیسے جاگے، کہنے کو وہ غلام تھا، ترکی سے آیا تھا، دل میں محبت حسین، یزید نے اسے خرید لیا تھا، 20 سال کا جوان تھا، طاہر اس کا نام تھا، لیکن دل میں محبت حسین چھپا ہے۔ ایسے میں سر حسین کٹ کے آ گئے، تو یہ بھی دیکھنا پڑا محبت کرتا نہیں تھا۔ اس دن سے جو کالے کپڑے پہنے تو پھر کالے کپڑے نہیں ہوتا۔ یزید بہت اعتماد کرنے لگا تھا اس پر، اس کی شرافت اس خاموش ہے۔ یزید نے تہخانہ بنوایا، کنواں، اس میں سیڑھیاں بنوائی، سیڑھیاں اتر کے نیچے جاؤ، وہیں سر حسین رکھا جاتا تھا، صندوق کے اندر، صندوق میں تالا پڑا ہوا، کہتا تھا یہ میں نے بڑی محنت سے دولت پائی، سر حسین کے لیے میں نے جان کی بازی لگا دی، دولت بہادی لشکروں کے، یہ میرا قیمتی سرمایہ ہے، یہ میرا قیمتی سرمایہ۔ اتفاق سے اسی غلام ترکی کی نگرانی میں وہ تہخانہ دے دیا گیا۔ سپاہی چاروں طرف رہتے تھے، لیکن صندوق کی کنجی اس کے پاس ہوتی، جب آدھی رات ہوتی اور پہرے ہٹ جاتے اور سپاہی سو جاتے، سیڑھیاں اتر کر نیچے جاتا، صندوق کا تالا کھولتا، سر حسین کو نکالتا، کبھی گلاب کے عرق سے ہوتا اور زانوں پہ سر کو رکھ کے کہتا، اے میرے آقا حسین، آپ کے سر کو یہاں
चलूंगा। रोज किसी तरह रोता, सर को संदूक में रख देता। एक दिन मौका पाकर उसने देखा कि सिपाही वापिस दरवाजे से हट चुके हैं। सरे हुसैन को उसने निकाला और एक रूमाल में बांध लिया। रूमाल में बांधकर लेकर बाहर निकला। चारों तरफ देखा, सन्नाटा था और खामोशी से घोड़े पर बैठकर निकल गया। सरे हुसैन लेकर यहाँ तक के रास्ते तय करता हुआ जंगलों से गुजर रहा था। जब यजीद को पता चला कि तहखाने से सरे हुसैन गायब हो गया है तो फौज भेजी कि उसे गिरफ्तार करके लाओ। जंगल में फौज दौड़ती रही, ये फौज को देखता रहा, फौज इसको न देख सकी। फौज वापस हो गई। यहाँ तक के रास्ते में घोड़े ने भी साथ छोड़ा और कांटों पे चलता हुआ रास्ता तय करता रहा। बार बार कहता रहा, मौला नजफ मेरा सफर शाम से तेरा नजफ की तरफ है, मैं जल्दी आऊंगा आपके बेटे का सर लेकर। रास्ते से गुजर रहा था, उधर से एक तुज्जार औरत जिसका नाम खुर्शीद बानो था, वो ईसाई थी, अपनी 40 कनीजों के साथ रास्ते में खैमे डाल के वहीं उसने डेरा डाला था। आगे उसको जाना था तिजारत का माल लेकर। एक कनीज खैमे के घर पे खड़ी थी। एक बार दौड़ती हुई आई और अपनी मालिका से कहा, खुर्शीद बानो अजीब तमाशा देखा मैंने। एक शख्स जाता है, उसके हाथ में रुमाल बंधा कपड़े में कोई चीज है, उससे रोशनी निकलती है तो पूरा जंगल रोशन है, अंधेरे में रोशनी फैल रही है, चल के तू भी तमाशा देख ले। खुर्शीद बानो करे खैमा पर आई, अपने गुलामों को दौड़ाया और कहा कि इस मुसाफिर को बुलाओ। लोग लेकर उसको आए। खुर्शीद बानो ने कहा, ये बता इस तेरे रुमाल में ये जो इतना बड़ा मोती है, इसकी कीमत क्या है? उसने कहा, जमीन और आसमान लगा दिए जाएं जब भी इस मोती की कीमत अदा नहीं हो सकती। कहा, इतना कीमती मोती तेरे पास है, इसको मेरे हाथ फरोख्त कर दे। कहा, ये फरोख्त नहीं हो सकता, तू इसकी कीमत नहीं दे सकती है। हाँ, ये एक वादा है, ये एक वादा है, इसको लेकर मैं नजफ जा रहा हूँ। मेरा वादा है कि मैं वहीं इसको पहुँचाऊँगा। खुर्शीद बानो ने कहा, अच्छा अगर तू जाता है नजफ, हम भी तेरे साथ चलेंगे, ताकि ये सर वहाँ पर जो तू खोले इस कपड़े को तो मैं इस मोती को देखूं कि ये मोती कैसा है। आज की रात में मेरा मेहमान हो जा, कल हम चलेंगे तेरे साथ। सुबह को एक खैमा उसके लिए खाली करवा दिया। ताहिर उसमें चला गया, लेकिन जब लेटा तो अपने सीने पर सरे हुसैन को रख दिया और दोनों हाथ उसने रख लिए। खुर्शीद बानो अपने खैमे में आई और बार बार कहकर कनीजों से कहती, जाने कौन ये बुजुर्ग है, कौन बंदा है ये अल्लाह का, कि जब से ये आया है खैमे के चारों तरफ से रोने की सदाएं आती है। और एक सदा तो ऐसी आती है जैसे कोई औरत अपने जवान लाल का मातम करती है। यही आती बातों में अलविदाई मजलिसे हैं। कुल 3 रातें अलविदा के रह गई, 3 रातें, और फिर रातें उठ जाएंगे, घरों के खाने बढ़ा दिए जाएंगे। हसरत रह गई कि रोए नहीं दिल भर के, और बोलते और मजलिस करते और मातम करते तो आखिरी जुमले तकरीर के। खुर्शीद बानो कहने लगी कनीजों से, हम चल के तो देखें वो मुसाफिर क्या करता है। अब जो वो आई, देखा उस खैमे में मुसाफिर तो सो रहा है, लेकिन उसके सीने पर जो चीज रखी है वो हवा में बुलंद होती है और आवाज आती है, अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन। अब तो हैरान हुई और कहने लगी, ये क्या शय है
اس رومال کو لے چلو۔ کنیزوں نے اٹھا لیا اس کے سینے سے اس رومال کو، اپنے خیمے میں وہ آئی اور ایک بار تو زمین پہ بیٹھ گئی، رومال کی گروہ کو کھولا۔ اب جو اس نے دیکھا تو موتی نہیں، ایک کٹا ہوا سر تھا۔ اب جو اس نے غور کیا تو کنیزوں سے کہنے لگی، جانے کس کا سر کاٹا گیا؟ یہ کون بزرگ ہے جس کا سر کاٹا گیا ہے؟ اور پھر غور سے سر کو دیکھنے لگی اور پھر تبصرہ کرتی ہے، کنیزوں سے کہتی ہے کہ دیکھو اس سر کی جو گلے کی رگیں ہیں وہ خشک ہے، بالکل خشک ہے، ایسا لگتا ہے مرتے وقت اسے پانی نہیں دیا گیا۔ پھر اس کے بعد کہنے لگی، آنکھوں میں ہلکے ہیں، لگتا ہے اس کی جوان اولاد اس کے سامنے ماری گئی ہے۔ ایک بار آواز دی، کہا سر یہ تو معلوم ہو گیا کسی پرمولیدہ کا سر ہے، لیکن تجھے قسم ہے اپنی، یہ بتا تو کون ہے؟ لیکن سر نہیں بولا۔ اس نے خیمہ سے آواز آئی، خورشید مانو یہ میرا نام حسین ہے، تیرے خیمے کے پیچھے فاطمہ زہرا رو رہی ہے۔ جلال اللہ، بہت دیا آپ نے، یہ فاطمہ کا لال حسین ہے، فاطمہ زہرا کا بیٹا، محمد کا نواسہ، اسے کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا نبھا دیا گیا، اس کے سامنے اس کی اولاد اس کے بھائی کو مار ڈالا گیا۔ یہ میرا بیٹا ہے حسین، اس کا یہ کٹا ہوا سر ہے۔ دیکھا خورشید بات اٹھ گئی، کہا یہ اسلام کے نبی کے نواسے کا سر ہے، چونکہ مظلوم مارا گیا اور چاروں طرف سے رونے کی صدائیں آتی ہیں، آؤ ہم سب کی پوچھا دیں۔ اور یہ کہتا سر کو بیچ میں رکھا اور 40 کنیزوں سے یہ کہا، سب مل کر اپنے سر کے بال کھول لو اور اس کے گرد ماتم کرتی جاؤ اور کہتی جاؤ، ہائے حسینہ، ہائے حسینہ۔ سب نے مل کے گریہ شروع کیا، ماتم شروع کیا، سر کے بال کھول کے اتنا ماتم کیا کہ بے ہوش ہو کے گر گئی۔ پھر ہوش میں آئی تو کہنے لگی، ہم ماتم کرنے میں گر جاتے ہیں۔ خورشید بانو نے کہا، ایسا کرو جو بھی خیمہ میں اپنے بالوں کو باندھ لو۔ سب نے اپنے بالوں کو خیام کی رسی میں باندھ لیا تاکہ گرنے نہ پائے اور ماتم شروع کیا۔ اور جو ماتم کیا تو بال رہ گئے رسیوں میں، مگر گر کے ماتم کیا یہاں تک کہ سب بے ہوش ہو گئی۔ صبح کو بلانے ترکی کی آنکھ کھلی، اس نے دیکھا سر میرے سینے پہ نہیں ہے، تلاش کرتا ہوا خیموں میں آگے بڑھا، دیکھا تو کنیزوں کے بال بکھرے پڑے ہیں، خورشید بانو کے بال زمین پہ پڑے ہیں اور سب بے ہوش ہیں۔ بیچ میں سر حسین ہے، دوڑ کر سر حسین کو اٹھایا، سینے سے لگایا، کہا مولا اب وعدہ وفا کرنے کا وقت آ گیا۔ یہ کہہ کر سر لے کر چلا اور کہتا چلا، مولا میری مدد کیجئے، میں نجف تک اس سر کو پہنچا دوں۔ اور تقریب ختم ہو گئی۔ وہی وقت تھا کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، حسین کا جنازہ نہیں اٹھاؤ، اگر سر جا رہا ہے تو سب جاؤ۔ انبیاء چلے، آدم، نوح، موسیٰ، عیسیٰ، سب ماتم کرتے ہوئے غلام ترکی کے پیچھے پیچھے۔ ایک بار وہ بھی روتا ہوا آگے بڑھا، خورشید بانو کو ہوش آیا تو اپنے پورے کارواں کو لے کر